اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کو طریقہ تبلیغ بتلایا گیا تھا کہ آپ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ یا لوگوں سے گفتگو کرو تو یقول التی ہی احسن، جو سب سے بہترین طریقہ اس کو اپناؤ۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان انسان کا بالکل کھلا دشمن ہے۔ جیسے کہ آج کے رکوع میں اس کی دشمنی، اس کا چیلنج اللہ کے سامنے وہ سامنے آئے گا۔ اور کل کی درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو تم پکارو ان کو، تم ان کو پکارو گے لیکن وہ آپ کی مشکلات دور کرنے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ لوگ جب خود مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ جن سے آپ اپنی مشکلات حل کرواتے ہو، اپنی داد رسی چاہتے ہو، وہ تو خود اپنی مشکلات میں اللہ کے محتاج ہیں، تو تم بھی اللہ ہی کی طرف جاؤ۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ابتدا میں اس رکوع میں ایک ابتدا میں شیطان کا ذکر ہے، اس کا جو واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، اور دوسرے حصے میں شرک کے متعلق گفتگو ہے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ہم پڑھ چکے، چوتھے رکوع میں۔ پھر ہم نے اس کو پڑھا تھا سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ابھی قریب میں سورہ حجر میں 14ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا اس کے تیسرے رکوع میں، اور ابھی یہاں سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کا اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ آئے گا واقعہ سورہ طٰہٰ کے بالکل آخری رکوع سے پہلے، وہاں پہ بھی آئے گا، اور اس کے بعد جا کے سورہ صاد میں 23ویں سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں پھر اس واقعے کو ذکر کریں گے۔ واقعہ وہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جنات کو، ان کو یہ کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تو آگے سے ان شیطان نے یہ اعتراض کیا کہ اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کی ہے، اس شخص کو میں سجدہ کروں گا؟ یہ ممکن نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ اور پھر وہ مہلت مانگی جو پہلے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو راندِ درگاہ کیا، اس کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آدم کی وجہ سے راندِ درگاہ کر رہے ہیں، تو یہ پلان جو اس کا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا اس چیز کا، اس کی آگے نسل چلے گی، اما حوا بھی پیدا تھی اس کے ساتھ، تو اس کے ذہن میں یہ تھا، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں کہ یہ وہ لوگ، ان کی نسل میں آگے ایسے لوگوں کو میں ان پر محنت کروں گا، ان کو آپ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دوں گا کہ یہ آپ سے بغاوت کریں گے اور میری بات مانیں گے۔ تو اللہ علیہ السلام نے ان کو مہلت دی۔ تو شیطان کے جو چیلنج ہے وہ بھی یہاں کا ذکر ہے، اور اللہ علیہ السلام نے جو ان کو الفاظ کہے ہیں وہ بھی یہاں پہ ذکر ہے اس کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ قال، شیطان نے یہ کہا اسجد، آیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس شخص کے لیے جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے لیے میں سجدہ کروں۔ قال، اور ساتھ یہ کہا ارائیت کا، دیکھو تو، ھذا الذی، یہ وہ شخص ہے، کرمت علی،
جس کو آپ نے عزت بخشی میرے اوپر، مٹی سے پیدا کر کے ابھی پیدا ہوئے اور میرے اوپر اس کو عزت آپ نے دے دی ہے اس کو۔ لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دیں، مجھے مہلت دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت تک اگر آپ مجھے مہلت دیں، لأحتنکن ذریتہ، میں اس کی اولاد کو لگام ڈال دوں گا۔ لأحتنکن عربی زبان میں گرامر کے لحاظ سے وہ گھوڑا جو کسی کے قابو نہ آئے تو اس گھوڑے کو قابو کر کے لگام ڈالنا، تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑوں گا، قابو پاؤں گا، ان کی ذریت کو، ان کی جو اولاد آدم کی، اس کو میں لگام ڈال کے رکھوں گا ضرور بضرور۔ لأحتنکن، یہاں پر بھی 3 تاکیدیں ہیں۔ شروع میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، آگے جو نون جو ڈبل آیا ہے اسی جملے میں، تو وہ بھی تاکید کی ڈبل تاکید آ رہی ہے۔ تو اس جملے میں 3 تاکیدیں، گوئے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم کہ میں ضرور بضرور ان کو لگام دوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ وہ رہ جائیں گے مجھ سے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اذهب، جا تو، اذهب مطلب تو آزاد ہے، مرضی کر، جا تو، فمن تبعک منہم، جس شخص نے بھی ان میں سے تیری اتباع کی، تیرے پیچھے چلا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا، پورا بدلہ، جہنم تمہارا، تم سب کا پورا بدلہ ہوگا۔ واستفزز، پھسلا دے، قدم اکھیڑ دے، من استطاعت منہم، جس پہ تیری ان میں سے طاقت لگتی ہے، ان تیرے ہاتھ پاؤں سب کچھ آزاد ہیں، تو پھسلا ان کو، ان کی قدم اکھیڑ دے، ان کو تو لگام ڈال سکتے، لگام ڈال کے دکھا دے ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، واجلب علیہم بخیلک، اور دوڑا ان کے اوپر اپنے گھوڑے، ورجلک، اپنے پیادہ، یعنی سابقہ جو دور میں جنگیں ہوتی تھی تو جس طرح گھوڑ سواری پہ جنگیں ہوتی ہے، کچھ گھوڑوں پہ سوار ہوتے، کچھ پیادہ ہوتے، تو کہا کہ آپ سب کچھ اپنے اس کے اوپر، بنی آدم کے ساتھ لڑائی میں آپ اپنے گھوڑے بھی دوڑائیں ان کے اوپر، آپ جو ہے اپنے سوار جو ہے وہ دوڑائیں، ورجلک، جو آپ کے پیادہ ہیں وہ ان کے اوپر دوڑائیں، وشارکہم فی الاموال والاولاد، تو شریک ہو جا ان کے ساتھ مال اور اولاد میں، وعدہم، ان کو وعدے دلایا کر، تیری مرضی، یعنی کہ مال اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان کو وعدے بھی دلایا کر۔ اب مال اولاد میں کیسے شریک ہو؟ کہ ظاہر بات ہے کہ جو شیطان کے نام پہ، جو بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز چلتی ہے، تو یہ سارے در حقیقت شیطان کے ہی کام ہے، شیطان اس مال میں شریک ہو جاتا ہے۔ وعدہم، اور ان کو وعدے دلا، ان وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں یہ شیطان کے وعدے، شیطان کا وعدہ الا غرورا، مگر دھوکے کا ہے۔ یہاں پر تو اللہ فرما رہے دھوکے کا ہے، اور اس سے پہلے سورہ ابراہیم کے جو چوتھے رکوع ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، سورہ ابراہیم کے چوتھے رکوع میں شیطان کا خود تذکرہ ہے کہ وہی بنی آدم کو مخاطب کر کے کہے گا کل قیامت کے میدان میں کہ ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا تھا، اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور میں نے فاخلفتکم، سر عام کہے گا کہ میں وعدے دلاتا رہا اور میں وعدے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، آپ اپنے آپ کو ملامت کرو، اور میرا تمہارے اوپر زور نہیں چلتا تھا کہ میں تمہارے اوپر زبردستی تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر غیر اللہ کی سجدے کی طرف لے جاتا، ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں شرک پہ مجبور کرتا، تمہارے گردن سے پکڑ کر تو وہ گردن بتوں کے سامنے میں جھکا دیتا، ایسے تو میرا زور نہیں تھا، میں صرف رہنمائی کرتا، تم اس رہنمائی پر چلتے رہے۔ ان عبادی، یہ جملہ اللہ، یہ آیت جو ہے سورہ حجر میں بھی گزری ہے اور یہاں پر بھی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے تیرا ان کے اوپر زور نہیں چلے گا،
جو میرے ایمان والے ہوں گے ایمان والوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب وکیلا نگرانی کے حساب سے، وہ نگران ہے، نگہبان ہے، کارساز ہے، اس اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ جو بندہ ساری زندگی صاحب ایمان رہا ہو تو جب موت کا وقت آئے تو یہ آپ کے سامنے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ موت کا وقت جو قربت کا وقت ہے اس وقت اللہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ وہاں چونکہ اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے، اللہ کی زیادہ رحمتیں اس حالت میں ہوتی ہیں، بندہ عاجز ہوتا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی اگر ایک بندے نے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اللہ ظالم نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کو ایمان سے محروم کر دیں، وہ تو خصوصی اس کا وقت ہوتا ہے، یہ رحمتوں کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور شیطان موت کے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو ویسے تو ساری زندگی شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو آخری وقت میں وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، اپنا سب کچھ بس لگاتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے شاید کہ یہ پھسل جائے، تو اس وقت یہ آیت سامنے ہو کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خاص بندے ان کے اوپر تو تیرا زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی تیرے رب نگرانی کے حساب سے اعتبار سے۔ ربکم الذی، رب تمہارا وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جس نے تمہارے لیے کشتیاں چلائی ہیں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ روزی تجارت تم کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت زیادہ رحیم ہے، بہت نرم دل ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ جل شانہ بطور شکوہ بطور اعتراض کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آیت میں ذکر ہے کہ دیکھیں کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور وہاں پر تم کسی مشکل میں پیش آتے ہو، تمہارے پاس کوئی مشکل آتی ہے، یہ صرف سمندر کا مسئلہ نہیں ہے، عام زندگی میں بھی جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، تو اس وقت بندے کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مہربانی کر میرے اوپر، یہ میرا مسئلہ حل کر دے، پریشانی ہو گئی یہ پریشانی حل کر، اور اللہ تعالیٰ پھر رحم اور کرم کے ذریعے وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ سمندر میں چونکہ وہ سمندر میں جب موج آتی ہے اور طغیانی آتی ہے اور جب کشتی اور جہاز ڈوبنے لگتے ہیں تو اس وقت موت سامنے ہوتی ہے، وہاں بندے کو صاف پتہ چلتا ہے کہ اب اگر یہ جہاز ڈوب گیا تو میری موت ہی سامنے ہے، تو موت کا منظر سامنے ہوتا ہے، اس وقت انتہائی اخلاص سے بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ مصیبت جب کبھی دور کر دوں اور جب تمہیں خشکی نصیب ہو جائے اور دوبارہ تم اپنے مقام پر پہنچ جاؤ تو آرز تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، اعراض کر لیتے ہو اللہ کو، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہو، کیا تم اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ ایسے نہ ہو کل کہاں اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پکڑ کے ادھر لے جائے؟ ضروری نہیں کہ وہ تمہارا زندگی کا آخری سفر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ نے کہا کہ جی آئندہ میری توبہ پھر سمندر میں نہیں جاؤں گا۔ اگر ایک مرتبہ آپ کو بچا لیا اور تم نے پھر اعتراض کیا، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ آئندہ کبھی تمہارے سفر ہو پھر سفر میں اللہ تعالیٰ تمہیں گھیر دے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کس منہ سے تم اللہ کو پکارو گے؟ اور پھر اگر اللہ چاہے تو وہاں تمہیں غرق کر دے گا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، اس وقت سارے تمہارے ذہنوں میں ان کے نام شام سب کچھ بھول جاتے ہیں، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب کبھی اللہ تمہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اعرضتم، تم اعراض کر لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان انتہائی ناشکر ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم لوگ مطمئن ہو گئے، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ اللہ تعالیٰ خشکی کے ایک جانب تم پر دھسا دے۔ یہ زمین پہ تم رہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم سمندر میں نہیں جائیں گے تو ڈوبیں گے، نہیں، ممکن ہے کہ زمین کے اندر تمہیں اللہ دھسا دے۔ او یرسل علیکم حاصبا،
یا تم پر بارش برسائے پتھروں کی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اللہ کے مقابلے میں کوئی نگران نہیں پاؤ گے، نگہبان، کوئی کارساز، وکیل نہیں پاؤ گے کہ اللہ کا سامنے آ جائے۔ ام امنتم ان یعیدکم، کیا تم مطمئن ہو گئے اس بات سے، ان یعیدکم فی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے دوبارہ سمندر میں، تارتن اخرى، ایک مرتبہ پھر، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تمہاری اوپر تیز ہوا بھیج دے، قاصفا من الریح، تیز ہوا بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، تمہاری ناشکری، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تمہیں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف، بھی اس پر، تبیہ، کوئی پیچھا کرنے والا، کہ ہمارے مد مقابل کوئی آئے ہمارا پیچھا کر سکے، ایسا کوئی نہیں پاؤ گے اپنے لیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سوار کروایا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی میں عام جو اللہ تعالیٰ نے چوپائے جانور دیے، اب تو گاڑیاں ہیں، اور سمندر میں بھی کشتیوں پہ، جہازوں میں، بحری جہاز۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی آدم کو پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان بنی آدم کو فضیلت دی بے شمار ان چیزوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، بے شمار مخلوقات، لا تعداد، ان گنت کروڑوں مخلوقات میں سے ہم نے انسان کو فضیلت دی، اس کو شرف بخشا۔